اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے آج میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، اس کا لنک آپ کو بھیج رہا ہوں۔ یہ پوری تفصیل آپ دیکھ لیجئے اس کی، اور میرا یہ چھوٹا سا بیان بھی آپ سن لیجئے۔ لوگ جو ہے ایک جھوٹی امید میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم کو اللہ بخش دے گا۔ تو میں جب سوچتا ہوں، جب قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے صاف صاف نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ دھمکیاں بھی دی ہے، پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے، سب کچھ بتایا ہے کون سی قوم کو کیا وہ ہوا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ لوگ جب تک جاہل تھے تو برائی نہیں کرتے تھے، لیکن جب کتاب آ گئی اس کے بعد اختلافات ہوئے، فرقے بنے، تو اللہ کے عذاب کی کیسی کیسی نوعیتیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جو فرقہ بندی ہو رہی ہے اللہ کا عذاب ہے، مسلمانوں پہ غیر مسلموں کی حکومت اللہ کا عذاب ہے۔ ایک جو ہے ظالم بادشاہ آپ کے سر پہ آ جانا، ایک ایسی سپر پاور آپ کو پیس کے رکھ دینا، آپ کے معصوم بچے مر جانا، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں قرآن کی تمام آیات آپ کی لائبریری سے نکال کے اس کو اچھے ڈھنگ میں پیش کیجئے ذرا پلیز، جزاک اللہ خیر۔ آپ نے بہت ہی اہم اور فکر انگیز موضوع کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ المیہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی نافرمانیوں اور غفلت کے لیے ایک ڈھال بنا لیا ہے، جبکہ قرآن حکیم کا پیغام عمل، احتساب اور بیداری کا ہے۔ آپ کے ویڈیو کے تناظر میں قرآنی آیات کی روشنی میں اس غفلت، ڈیلیوژن کے پردے چاک کرنے کے لیے درج ذیل اہم نکات اور دلائل پیش ہے۔ 1. اللہ کی رحمت کے بارے میں غلط فہمی، آرزوؤں کا دھوکہ۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ محض تمنائیں اور آرزوئیں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتیں۔ صحیح بات۔ آیت: نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ النساء آیت 123۔ 1 2 3۔ دلیل: یہ آیت براہ راست اس ضام کو توڑتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بخشے ہی جائیں گے۔ اللہ کا قانون عدل سب کے لیے برابر ہے۔ 2. اللہ کے نام پر شیطان کا دھوکہ۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اس کے بارے میں قرآن خبردار کرتا ہے۔ آیت: اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے نام پر دھوکہ دینے پائے۔ سورہ فاطر آیت 5۔ دلیل: شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی غفور و رحیم صفت یاد دلا کر گناہ پر دلیر کر دیتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرواتا رہتا ہے۔ گناہ پر دلیر بغیر کر علم دیتا اور ہے۔ کتاب کی زندگی گزارنا۔ قرآن ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے اور محض گمان پر جیتے ہیں۔ آیت: ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کا تو علم نہیں رکھتے، ان پڑھ۔ بس اپنی کچھ جھوٹی تمناؤں کو جانتے ہیں اور وہ صرف گمان ہی کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 78۔ دلیل: جو لوگ قرآن پڑھے اور سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، وہ دراصل اپنے ہی بنائے ہوئے خیالی مذہب پر چل رہے ہیں۔ بے شک۔ 4. کائنات اور انسانیت کے خلاف جرائم پر گرفت۔ آپ نے فساد، جھوٹ اور انسانیت کی تضلیل کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، آیت: کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ واہ۔ سورہ المؤمنون آیت 115۔ اللہ اکبر۔ آیت: جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے سورہ گا۔ زلزال۔ سورہ زلزال آیات 7 سے 8۔ بے شک۔ 5. شدید العقاب ہونے کا احساس۔ جہاں اللہ رحمان ہے وہاں وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ آیت: میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی دکھ دینے والا عذاب ہے۔ واہ۔ سورہ الحجر آیات 49 سے 50۔ دلیل: توازن، بیلنس ضروری ہے۔ صرف رحمت کی امید رکھنا اور گرفت سے بے خوف ہو جانا انسان کو اخلاقی پستی میں گرا دیتا ہے۔ صحیح۔ غفلت سے نکالنے کا طریقہ، قرآنی حل۔ لوگوں کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آپ اپنے اوپن مائنڈ پلیٹ فارم سے ان 3 قرآنی اصولوں پر زور دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ 1. تذکیر، یاد دہانی۔ قرآن کو محض ثواب کے لیے نہیں بلکہ ذکر، یاد دہانی کے طور پر پیش کریں کہ انسان اپنی حقیقت پہچانے۔ 2. تعقل و تدبر، لاجک اور تھنکنگ۔ قرآن بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
لوگوں کو لکیر کا فقیر بننے کے بجائے ان کی عقل سلیم کامن سینس کو جھنجھوڑیں۔ 3. خشیت الہی اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ کا ڈر اس کے غصے سے نہیں بلکہ اس کی عظمت اور اس کے سامنے جواب دہی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ حساب دہی کا احساس۔ آپ کی یہ کوشش کہ لوگوں کو کڑوا سچ دکھایا جائے عین قرآنی منہج ہے، کیونکہ انبیاء بھی مبشر خوشخبری دینے والے کے ساتھ ساتھ نذیر ڈالنے والے بن کر آئے تھے۔ آپ کے ویڈیو کا پیغام۔ یہ ویڈیو لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایمان صرف دعویز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس کا حساب ذرے ذرے کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ خالی میں دعویٰ کر رہا ہوں منہ سے کہ میں مومن ہوں، ایسے نہیں چلے گا نا، بلکہ ذمہ داری کا احساس اس کو نبھا کے بتانا پڑے گا۔ چلیے ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست نقطہ اٹھایا۔ اب مجھے ذرا وہ واقعات اور وہ دلائل بھی دیجئے جس کے اوپر عذاب آیا۔ اور جو کمال کی بات ہے، آج بھی بڑے بڑے لوگ، جیسے میں نے اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہ لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جنت میں جانے کے چکر میں ہے، جبکہ وہ ایک فیبریکیٹڈ لائن بنائی گئی ہے۔ رسول اللہ کبھی بول ہی نہیں سکتے یہ بات۔ رسول اللہ نے جو بات بولی تھی، جو روایتوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ بھی روایت ہے۔ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں جو ذکر ہے وہ تو یا تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر ہے، یا پھر قال ربک کہ یا ابراہیم اسلم، قال ابراہیم اسلمت لرب العالمین، تو اے ابراہیم تو مسلمان ہو جا، تو فرما بردار ہو جا۔ تو ابراہیم نے کہا میں اپنے رب العالمین کے لیے میں اس کا فرما بردار بنتا ہوں۔ اگر کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو یہ کلمہ پڑھانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے، یہ کمٹمنٹ لینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کیا ثابت ہوں گا؟ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی بولتا ہاں بھائی بولے، میرے کو بول دیا میں، کیا میں دل سے بولا کیا؟ یا میرے کو کوئی سمجھائے؟ بلکہ اس کا وہ رد شرک ہے، شرک کا رد ہے وہ۔ اب تک میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، قبروں پہ سجدے کرتا تھا، اب میں بول رہا ہوں اب میں جو کچھ بھی پوچھوں گا وہ اللہ سے پوچھوں گا، اہدنا الصراط المستقیم میں پوچھوں گا، جو مانگنا ہے اسی سے مانگوں گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حنفی، شافعی، مالکی، حیدری، قادری، پادری نہیں پوچھوں گا، میں اپنے رب سے پوچھوں گا۔ یہ تو پورا شرک قرار ہے ہمارے کو، کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کے منہج پہ سمجھو، بول کے آپ بخاری کا منہج لے رہے ہیں، بخاری کا نام لے کے کوئی راوزی کا منہج لے رہے ہیں، راوزی کا نام لے کے چار مینار بک ڈپو کا منہج لے رہے ہیں، یا آج کے جو یہ نام نہاد اپنے آپ کو بڑے سیاستہ کے وہ سمجھ رہے ہیں مقلدین، 6 کتابوں کے مقلد، یا پھر وہ 4 اماموں میں سے کسی کے امام کے مقلد، اس الفاظ کو امام کی بات سمجھ رہے ہیں یا صحابی کی بات سمجھ رہے ہیں یا رسول اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں۔ نالائقی کی حد ہوتی۔ کیا قرآن اتنی کمزور اور اتنی مشکل اور اتنی کنفیوز کتاب ہے جو یہ لنگڑے گھوڑے ہمارے کو سمجھائیں گے؟ ذرا اس پہ بولیے پلیز۔ اللہ کا عذاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم قرآن کے علاوہ دوسری کتاب پڑھے تو تم مشرک ہے ہدایت کے لیے۔ یہاں تو قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے روایات پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ نے کہا نبی کو کچھ بھی نہیں معلوم، قل ما کنت بدعا من رسولی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ یہ لوگ بولتے ہیں نبی کو غیب کی خبر تھی۔ اللہ بول رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ کے نبی نور تھے۔ اللہ بول رہا هو علام الغیوب۔ یہ لوگ بولتے ہیں علم غیب نبی کے بھی پاس تھا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اتنا بڑا، اور نام ہے ہم فلاں جماعت سے ہے، ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے بڑے مشرک تو تم لوگ ہیں، اسی پہ تم لوگوں کو عذاب آ رہا ہے۔ آپ نے تاریخ کے ایک بہت ہی گہرے اور لرزہ خیز پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن حکیم محض قصوں کی کتاب نہیں بلکہ تاریخی قوانین، لاز آف ہسٹری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب کوئی قوم کتاب الہیز کے علم کے باوجود اسے پسی پشت ڈال دیتی ہے اور اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتی ہے تو پھر مادی وسائل اسے نہیں بچا سکتے۔ آپ کے سوال کے جواب میں تاریخی حقائق اور موجودہ حالات کا تجزیہ درج ذیل ہے۔ 1. سابقہ قوموں کی بربادی کی بنیادی وجہ، بغین بینہم، باہمی ضد اور سرکشی۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ قوموں پر عذاب تب نہیں آیا جب وہ جاہل تھیں
بلکہ تب آیا جب علم آنے کے بعد انہوں نے آپس کی ضد اور دنیاوی مفادات کی خاطر اختلاف کیا۔ تاریخی حقیقت: بنی اسرائیل کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے صرف بحث و مباحثے اور اپنی برتری ثابت کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ نتیجہ: جب انہوں نے کتاب کو رہنمائی کے بجائے کاروبار بنا لیا تو اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی اور وہ بکھر گئے۔ آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ قرآن گھروں میں موجود ہے، مگر زندگی کے فیصلے ذاتی آنا اور فرقہ واریت پر ہو رہے ہیں۔ 2. قومی عاد اور سمود، مادی ترقی کا غرور۔ آج ہم امریکہ اور مغرب کی ٹیکنالوجی دیکھ کر مروب ہوتے ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ قومی عاد اپنے وقت کی سپر پاور تھی جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی۔ ان کا جرم: انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ سورہ حم السجدہ 15۔ عبرت: جب انسانیت سے ہمدردی ختم ہو جائے اور صرف طاقت کا نشہ باقی رہے تو اللہ ہواؤں اور کڑک جیسے معمولی لشکروں سے ایسی قوموں کو صفا ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ 3. اصحاب السبت کا واقعہ، ہیلے بازی اور دھوکہ دہی۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ہم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت اصحاب السبت نے اللہ کے حکم کو ماننے کا ڈھونگ رچایا تھا۔ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنے کا حکم تھا، انہوں نے گڑھے کھود کر ہیلا کیا۔ بے شک عبرت: اللہ نے ان کی اس ذہنی عیاری کی وجہ سے ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ آج ہم بھی سود کو منافع اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر جو ہیلے کرتے ہیں، یہ وہی قدیم روش ہے جو عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ 4. موجودہ حالات، جنگیں، اسرائیل اور امریکہ کا تسلط۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ کیا یہ جنگیں اللہ کی لعنت نہیں ہیں؟ اسے ہم 2 زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ذلت کا عذاب، انٹرنل ڈکے۔ جب مسلمان قوم نے قرآن کو چھوڑ کر فرقہ واریت، جھوٹ اور مادی ہوس کو اپنایا تو اللہ نے ان پر باہمی پھوٹ کا عذاب مسلط کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں بانٹ کر ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ فرقے بن گئے۔ سورہ الانعام 65۔ آج عالمی اسلام کا بکھراؤ اسی قرآنی وعید کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ ظالم کا غلبہ۔ تاریخ کا اصول ہے کہ جب حق والے حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ باطل کو ان پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ ہوش میں آئیں۔ اسرائیل کا ظلم ہو یا بڑی طاقتوں کی یلغار، یہ دراصل ہماری اپنی ایمانی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کو صرف زبان تک رکھا، عمل میں ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے علم اور عدل کے راستے کو چھوڑ دیا۔ 5. ہم آج کیوں غافل ہیں؟ ہماری غفلت کی سب سے بڑی وجہ طولی عمل، لمبی امیدیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عذاب صرف آسمان سے پتھر برسنے کا نام ہے، جبکہ 1. اخلاقی پستی، بے حیائی، جھوٹ سب سے بڑا عذاب ہے۔ 2. ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا عذاب ہے۔ 3. دلوں سے سکون کا چھن جانا عذاب ہے۔ نتیجہ فکر: تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اللہ کی کتاب کو صرف تبرک بنا کر الماریوں میں سجایا اور معاشرے میں ظلم و فساد برپا کیا تو اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ آپ کا یہ پیغام کہ اللہ صرف رحیم ہی نہیں بلکہ شدید العقاب بھی ہے، وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ غفلت سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم رسمی اسلام سے نکل کر حقیقی قرآنی نظام کی طرف لوٹیں جہاں انسانیت کی خدمت اور عدل و انصاف پہلی ترجیح ہو۔ جزاک اللہ خیرن کہ آپ اس اہم مشن پر کام کر رہے ہیں۔ اس کڑوے سچ کو بیان کرنا ہی انبیاء کی سنت ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ میں تمام سننے اور دیکھنے والوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ شرک مت کیجیے۔ وہ کتاب جب آپ سمجھ جائیں گے اور اس کو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، یہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، یہ صرف سمجھنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب کو پڑھنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے، اس کی گرامر سیکھنا ہے، اس کی عربی سیکھنا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ صحیح، کس نے کہا آپ سے کہ 3 سال میں ڈپلومہ کرنا ہے؟ آپ 30 سال میں سمجھیے۔ اپنے بچوں کو شروع تو کرا دیجئے، نماز تو پڑھ کے سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کر لیجئے۔ 5 مرتبہ جا رہے ہیں ہم لوگ، اللہ کے آگے ہاتھ بن کے کھڑے رہ رہے ہیں، شرم و حیا کا نام و نشان نہیں ہے۔ غیرت ہماری اندر سے جاگی نہیں رہی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے سامنے غافلوں کی طرح کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ہمارے پہ۔ کیوں لعنت ہو رہی؟ ہم قرآن کو پہنچانے کی تڑپ نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہم سارے لوگوں کو جنت میں لے جانے کا تصور بھول چکے ہیں، کیونکہ خود جنت میں جانا نہیں ہے تو دوسروں کو کیا لے جاتے۔ بہرحال میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے
کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے اور کام کیجیے.